روسی تاریخ میں مؤثر ترین زار اور فوجی رہنما پیٹر اعظم نے اپنے ملک کو قرون وسطیٰ سے نکال کر 18ویں صدی تک دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ پیٹر نے مغربی تصورات اور اپنے خیالات کو باہم ملا کر روس کو ایک جدید ملک بنایا اور ایک طاقتور بحری اور بری فوج بھی بنائی۔ وہ جون 1672 کو ماسکو میں زار لیکس اور اس کی دوسری بیوی نتالیا نارشن کے گھر پیدا ہوا۔ زار کی موت کے بعد پیٹر کو اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اپنے بہن اور بھائیوں سے بھی لڑنا پڑا۔ متواتر کئی سیاسی اور فوجی کارروائیوں کے بعد آخر کار پیٹر اعظم 1999 میں روس کا واحد حکمران بن گیا۔ وہ روس کو مغربیت کی رنگت میں رنگنے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا، لیکن اس کی زیادہ تر توانائی براہ راست فوج کو طاقتور بنانے میں لگی رہی۔ اس کے 35 سالہ اقتدار میں صرف اور صرف 1 سال ہی اس کے ملک کے اندر امن و امان قائم رہا۔ اس نے اپنے 2 ذاتی محافظوں کے ساتھ مل کر مختلف جنگوں کھیلوں میں بھی حصہ لیا تاکہ وہ اپنی پڑھی ہوئی چیزوں کو پرکھ سکے۔ اسی دوران پیٹر نے محسوس کیا کہ روس کو فوجی طاقت بنانے کے لیے بری فوج کی طاقت کافی نہیں ہے، اور اس نے پھر اپنی بحری فوج کی طاقت بڑھانے کا اعلان کیا۔ 1696 میں پیٹر اعظم نے زووو نامی مقام پر ترکوں کے خلاف ایک جارحانہ اقدام کیا، اور اس اقدام میں اس نے فتح بھی حاصل، اور اس فتح نے روس کو بحر اسود تک رسائی حاصل کروا دی۔ تاج و تخت سنبھالنے والا پیٹر اعظم یہ جاننے کے لیے پرعزم رہتا تھا کہ اس کا ملک اپنے پڑوسیوں سے 100 سال پیچھے کیوں رہ گیا۔ 1697 میں پیٹر نے یورپ میں ایک فرضی نام کے ساتھ سفر کیا، اور وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو اس نے دیکھا، حتیٰ کہ یورپ کے ترقی یافتہ علاقوں سے لے کر نا ترقی یافتہ علاقے، اسلحے ڈپو سے لے کر بہت سارے سرکاری دفاتر تک کا اس نے معائنہ کی۔ اس نے ہالینڈ اور انگلینڈ میں جہاز سازی کا بھی مطالعہ کیا، اور پروشیا میں توپوں کی ترقیوں کا بھی معائنہ لیا۔ راستے میں وہ ملٹری اور سویلین سکولوں کے علاوہ عجائبات اور ملٹری تنصیبات کے علاوہ بارود خانے کو بھی دیکھنے گیا۔ پیٹر روس سے واپس آتے وقت بہت سارے لوگوں کو وہاں سے اپنے ملک لے کے آیا تاکہ انہیں اپنا مشیر بنا سکے، جو زیادہ تر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ساری چیزوں کا علم رکھتے تھے۔ پیٹر کو جدید طرازی کا تجربہ کرنے سے پہلے ہی اپنے ملک کے اندر شور سے نپٹنا پڑا۔ اس نے اس بغاوت کو کچلنے میں بہت سارا خون بہایا، اور یہ اس کی عوام کی طرف ایک اشارہ تھا کہ ہاں، وہ ایک جدید خیالات کے علاوہ ایک سنگ دل انسان بھی ہے۔ پیٹر کی سختی کی وجہ سے اس کی طرف لائی ہوئی کسی بھی تبدیلی کی مخالفت کا اس نے گلا گھونٹ کے رکھ دیا۔ اس نے سوچا کہ تجارت اور صنعت اور تعلیم میں مغربی تصورات کو اپنے ملک میں لایا جائے، اور اسی لحاظ سے اس نے ایک اکیڈمی آف سائنس بھی بنائی۔ پیٹر روس کو مغربی خطوط پر ترقی دینے کی اس حد تک چلا گیا کہ اس نے اپنے ملک کے اندر موجود نوجوانوں کو اپنی داڑھی موڑنے اور اپنے درباریوں کو مغربی لباس پہننے پر مجبور کر دیا۔ اس نے روس میں تمباکو نوشی اور کافی کو بھی فروغ دیا۔ پیٹر نے سول سطح پر جدت لانے کے لیے بحریہ اور فوج کو منظم کیا تاکہ وہ روس کا دفاع کر سکے اور اس کی حدود کو توسیع کر سکے۔ اس کی سمندری طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے جہاز سازی کی مہم شروع کی، جس کے تحت 50 سے زیادہ جنگی جہاز اور 700 کے قریب سپورٹس جہاز بھی بنائے گئے۔ روسی فوج جلد ہی اٹلانٹک میں فوجی برتری حاصل کرنے کے لیے یورپی طاقتوں کا ہم پلہ بن گئی۔ فوج کے اندر پیٹر نے ایک جبری بھرتی کا نظام بھی لاگو کیا، جس کے تحت ہر 20 گھرانوں کو ایک سپاہی دینا ضروری تھا۔ پیٹر فوج کی ترقی کے لیے اتنا سنجیدہ تھا کہ اس نے اپنے نومولود بیٹے کو بھی ایک اور بھرتی کہہ کر خوش آمدید کہا۔ روسی فوج کی تعداد
2.5 لاکھ سے بڑھنے لگی تو اس کے مغربی مشیروں نے اس کی فوج کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ پیٹر نے یونیفارم اور اپنی فیکٹریوں میں بنائے ہوئے ہتھیار اپنی فوج کو دینا شروع کر دیے اور اپنی فوج میں ترقیوں کے لیے سماجی رتبے کی بجائے میرٹ کا قیام کیا۔ پیٹر نے اپنا زیادہ تر وقت اپنی فوج کے درمیان ہی گزارا اور بہت زیادہ ضرورت پڑنے پر ہی اسے واپس ماسکو آنا پڑا۔ وہ اکثر اپنی سپاہیوں کے ساتھ مارچ کرتا اور گولہ باری میں وہ اپنی سپاہیوں کی مدد بھی کرتا۔ اس نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ہی نہایت ہی تجربہ کار فوجی جوانوں کو جنگ میں قیادت سنبھالنے کی اجازت دے دی۔ پیٹر نے 1700 میں سویڈن کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اور یہ جنگ 21 سال تک جاری رہی۔ اس کی فوج نے ابتدا میں ناروے کے مقام پر شکست کھائی اور اس شکست سے سبق اور اپنے تجربے سے سبق سیکھ کر 1708 میں پولٹوا کے مقام پر فتح حاصل کی۔ 1721 میں سویڈن نے امن قائم کرنے کے لیے کوششوں کو تیز کر دیا اور اسٹونیا اور دیگر ساحلوں کو روس کو دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس طویل جنگ کے دوران پیٹر اپنی فوج کو متواتر جدید سے جدید تر بناتا گیا۔ پیٹر نے 1718 میں ایک ملٹری کالج بھی بنایا تاکہ فوجی کمانڈر کا باضابطہ ڈھانچہ یقینی بنایا جا سکے۔ یہ جدید اقدامات اور ترقیاں بہت زیادہ مہنگی تھیں، جس کی وجہ سے پیٹر نے اپنی عوام پر بہت زیادہ ٹیکسز بھی لگائے۔ اس کے علاوہ اس کے ملک میں بہت زیادہ شورشیں بھی ہوئی اور پیٹر نے انہیں سختی سے کچل ڈالا اور اپنے مخالفین کو بھی مار ڈالا۔ 1718 میں اس نے اپنے بیٹے پر بھی مخالفین کے ساتھ ملنے کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا اور بہت ہی زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ جیل میں ہی دم توڑ گیا۔ 1725 میں اپنے ڈوبتے ہوئے سپاہیوں کو بچانے کی خاطر وہ دریائے فلش میں کود پڑا اور اس کی وجہ سے اسے ہائپوتھرمیا ہو گیا۔ وہ کبھی بھی صحت یاب نہ ہو سکا۔ وہ 53 برس کی عمر میں 8 فروری سینٹ پیٹرسبرگ میں انتقال کر گیا۔ پیٹر سارے روس کو جدید خطوط پر گامزن کرنے میں کامیاب رہا۔ عسکری طور پر اس کی لائی ہوئی بہتریوں نے اس ملک کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا۔ عسکری میدان میں لائی ہوئی اس کی بہتریوں نے اس کے ملک کو ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا۔ پیٹر کی تنظیمی اور انتظامی صلاحیتوں نے اس کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی فوج قائم کی، جس کے بعد اس نے روس کو ایک دنیا کی سپر پاور بنا دیا۔ پیٹر کا روس آئندہ 2 صدیوں تک ایک یورپی طاقت بنا رہا، اور اگر یہ بہتریاں پیدا نہ کی جاتی تو روس 20ویں صدی میں دوسری عالمی جنگ اور سرد جنگ کا ایک اہم حصہ نہ ہوتا۔ Pour mieux apprécier